خطیب اہل سنت ناصر مسلک اعلیٰ حضرت حضرت مولانا مفتی معین الدین المعروف مفتی ارمان صاحب قبلہ خداوند رحمت کی حضرت مائک پر تشریف لائے اور اپنی نورانی و حقانی کتابات سے ہم سامعین کے قلوب کو منور و مجلہ فرمائے۔ آئیے حضرت استقبال نعرہ تکبیر و رسالت کی فضاؤں میں گونج کر لیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عرف حضور سرکار قادریہ مسلک اعلیٰ حضرت فیضان حضور گلزار ملت، فیضان حضور سرکار قادریہ، فیضان حضور مجاہد ملت، فیضان حضور قطب بنارس، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ اس میں حضور تاج الشریعہ کی کتنے مریدین ہاتھ اٹھائیں اور حضور گلزار ملت سے اور اس کے علاوہ جو اور رضوی پیر سے مرید ہیں، عورتوں سے پیر دبوانے والے پیر سے نہیں، جو رضوی پیر سے مرید ہیں۔ اچھا ٹھیک ہے، ماشاء اللہ۔ ہاتھ اٹھانے سے ماحول چیک ہو گیا، اس لیے ہاتھ اٹھوا لیا۔ یعنی یہاں پر سب ٹھیک ٹھاک ہے، ٹھیک ٹھاک ہے تو پھر سنیے، تم بغض کی گاڑی سے اتر کیوں نہیں جاتے؟
تم بغض کی گاڑی سے اتر کیوں نہیں جاتے، جس سمت بریلی ہے ادھر کیوں نہیں جاتے، جس سمت بریلی ہے ادھر کیوں نہیں جاتے، اور کتے کی طرح جینا بھی کس کام کا جینا، کتے کی طرح جینا بھی کس کام کا جینا، اختر سے عداوت ہے تو مر کیوں نہیں جاتے، اختر سے عداوت ہے تو مر کیوں نہیں جاتے۔ اس شعر سے بھی پتہ چل گیا اور ماحول کلیئر ہو گیا، کیونکہ ہم اکثر ایسی ہی جگہ پہنچتے ہیں جہاں پر اعلیٰ حضرت کا نام کھل کر کے لیا جاتا ہے، جہاں پر مفتی اعظم ہند کا نام کھل کر کے لیا جاتا ہے، جہاں پر تاج الشریعہ کا نام کھل کر کے لیا جاتا ہے۔ آج کی یہ نورانی محفل جس ذات بابرکات کی طرف منسوب ہے، اس کی ذات محتاج تعارف نہیں، یعنی مرجع الفتاوی والمفتیین، ملاذ العلماء المحققین، زین الصالحین، زبدۃ العارفین، صاحب حجت قاہرہ، وصولت باہرہ، وتصالیف ظاہرہ، مجدد مئت حاضرہ، مؤید ملت طاہرہ، حامی السنن، ماحی الفتن، زین الزمن، امام اہل سنت، مجدد دین و ملت، اعلیٰ حضرت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ الرحمت والرضوان کے پر پوتے بھی اور پر نواسے بھی، دو طرف سے، چونکہ اعلیٰ حضرت کے دو صاحبزادے تھے، شاید کسی کو ڈاؤٹ ہو تو میں کلیئر کر دیتا ہوں۔ اعلیٰ حضرت کے دو صاحبزادے، ایک حضور مفتی اعظم ہند جن کو علامہ مصطفیٰ رضا خان کہتے ہیں، ایک حضور حجت الاسلام جن کو علامہ حامد رضا خان کہتے ہیں، دو صاحبزادے تھے اعلیٰ حضرت کے۔ تو حضور مفتی اعظم ہند کو 5 بیٹیاں تھیں، 5 بیٹیاں تھیں حضور مفتی اعظم ہند کو، ایک شہزادے حضور مفتی اعظم ہند کو ہوئے تھے جن کا بچپن میں ہی انتقال ہو گیا تھا، وصال ہو گیا تھا، ان کا نام انور رکھا گیا تھا، بچپن میں ہی لوگ ان کو انور میاں کہتے تھے، تو بچپن میں ہی ان کا جو ہے انتقال ہو گیا۔ باقی مفتی اعظم ہند کی 5 بیٹیاں، اور حضور حجت الاسلام کے ایک بیٹے علامہ ابراہیم رضا خان، اور انہی کے شہزادے حضور تاج الشریعہ علیہ رحمت و رضوان۔ تو اس دور کے اندر کسی بھی شخص کے متعلق اگر اس کی صلح کلیت کا توازن کرنا ہو تو ایک مرتبہ اختر رضا خان ازہری بول کر دیکھو، خود ہی پتہ چل جائے گا حضرت کتنے متعارف ہیں، اس کی پھر ضرورت نہیں ہے کہ تفصیلی تعارف کروایا جائے، خالی حضرت کا نام لے لیا جائے، بس وہی کافی ہے، دنیا کے کسی بھی کونے میں جا کر۔ میری تمہید تھوڑا لمبی ہو جاتی ہے، اسی میں تقریر ختم ہو جاتی ہے، لیکن میں شارٹ کٹ میں بات سمیٹوں گا، کچھ ضروری باتوں کی طرف بھی توجہ دلانی ہے۔ مجھے میدان خطابت میں قدم رکھے ہوئے کوئی بہت زیادہ دن نہیں ہوا، میں پہلے بھی تقریر کرتا تھا، 6 سال تو بریلی شریف میں ہی پڑھا، 6 سال بریلی شریف میں پڑھا، اور اس درمیان یہ آپ جو میری آنکھیں دیکھ رہے ہیں، ان آنکھوں نے ایک مرتبہ نہیں سینکڑوں مرتبہ حضور تاج الشریعہ کا دیدار کیا، کیونکہ رہنا وہی تھا، اور حضرت کو کئی حالت میں ہم نے دیکھا ہے، کتاب لکھواتے ہوئے دیکھا ہے، چائے پیتے ہوئے دیکھا ہے، فون پہ بات کرتے ہوئے دیکھا ہے، کئی حالت میں میں نے حضرت کو دیکھا ہے۔ اور سب سے بڑی خوش نصیبی کی بات یہ ہے میرے لیے، میں اس پر اتنا فخر کرتا ہوں اور فخر کے ساتھ کہتا ہوں کہ حضرت نے خاص طور سے میرے لیے ہاتھ اٹھا کر کے دعا کی ہے،
اور حضرت نے میرے سر پہ ہاتھ بھی رکھا ہے. اور تیسری چیز کیا ہے کہ حضور تاج الشریعہ علیہ رحمت و رضوان کے پیچھے ایک مرتبہ نہیں سینکڑوں مرتبہ ہم نے جمعے کی نماز سیکھی. اب اس بات پر فخر اس لیے ہوتا ہے کہ جب امام تاج الشریعہ ہو تو بھلا نماز نہ قبول ہو. امام تاج الشریعہ ہو، ارے ایک جمعہ نہیں قبول ہوا، دوسرا نہیں ہوا، تیسرا نہیں ہوا، چوتھا اگر ایک تسبیح بھی قبول ہو گئی اسی میں بیع پار ہو گیا. تو ان ساری باتوں سے فخر بہت ہوتا ہے. بہرحال مجھے میدان خطابت میں قدم رکھے ہوئے کوئی بہت زیادہ عرصہ نہیں ہوا. پہلے بھی تقریر ہوتی تھی لیکن تقریر میں وہ بات نہیں تھی. آج سے بڑی بازار جو علاقہ ہے ادھر ہے اچھا جین پورا، بڑی بازار سے پہلے ایک علاقہ ہے، اس علاقے سے میرا خاص تعلق ہے. آج سے تقریباً جو سفر کا مہینہ گزرا ہے جس میں عرس اعلیٰ حضرت ہوتا ہے، تو لاک ڈاؤن کی وجہ سے چونکہ بریلی شریف جانا ہوا نہیں تو وہاں والوں نے کیا کیا، عرس اعلیٰ حضرت کے تعلق سے جلسے کا انعقاد کیا اور بحیثیت مقرر میرا انتخاب کیا. تو میں جب وہاں پر تقریر کرنے کے لیے گیا اور تقریر کی، اس تقریر کے بعد سے ایسا فیضان اعلیٰ حضرت جھوم کر کے برسا کہ لوگ تاریخ پہ تاریخ اور ایک جگہ نہیں، لاک ڈاؤن میں ہی نہ جانے کتنی جگہوں پر پروگرام ہوا، کتنی جگہوں پر ہوا. تو یہ ہے اعلیٰ حضرت کا فیضان. تو جب میں نے آپ کو چند بات کی طرف توجہ بھی دلانی کہ جب سے میں نے تقریر کی تو اس میں مجھے کچھ چیزیں نظر آئی، کچھ چیزوں کے تجربے مجھے ہوئے کہ تقریر سننے والے یہ 3 قسموں پر منقسم ہیں. 3 طبقے کے لوگ ہیں تقریر سننے والے، 3 طبقے کے لوگ. ایک تو تقریر سننے والوں کا وہ طبقہ ہے، کسی کو برا نہ لگے لیکن میرا مقصد دوسرا ہے یہاں پر. ایک تو تقریر سننے والوں کا وہ طبقہ ہے جو صرف چلی چلاہٹ اور دھاڑ دھوڑ کو پسند کرتا ہے، اور اس طبقے کے لوگ 90% لوگ سب سے زیادہ. اور ایسے لوگ جو پروگرام کرواتے ہیں یا کسی مقرر کی تقریر، کوئی نیا مقرر آتا ہے تو بطور آزمائش لیے جاتے ہیں پروگرام کہ دیکھتے ہیں مقرر کتنا پانی میں. اگر اس کی تقریر ان کے مطابق کوئی دھاڑ دھوڑ چلی چلاہٹ والی ہوئی تو ٹھیک، ورنہ اگلی مرتبہ سے اس کا پتہ کٹ، اس کو بلانا چاہتا. یہ ہوتا ایک تو یہ قسم. تو ایسی تقریر سننے والوں کا حقیقت تو یہی ہے کہ ایسی تقریر سننے والوں کا کوئی فائدہ نہیں ہے، نہ جلسے میں آنے کا، سننے سنانے کا کوئی فائدہ نہیں. اور وہیں ایک طبقہ یہ بھی نظر آیا کہ جو تقریر اس نیت سے سننے کے لیے آتا ہے کہ تقریر سنوں گا اور چل کر کے تقریر سنوں گا اور جو مقرر جو باتیں بتائیں گے کچھ علمی باتیں ہوں گی تو اسے یاد کروں گا. ایک یہ طبقہ ہوگا. تو یہ طبقہ لائی کے سر مبارکباد. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس نے اپنا ایک مقصد بنایا، علم میں اضافہ کرنا. علم چاہے پڑھ کر کے حاصل ہو، علم چاہے سن کر کے حاصل ہو. دور حاضر میں عدم فرصت کے دور کے لحاظ سے یہ دونوں طریقے سے حاصل کرنا یہ کمال کی بات ہے. ایک وہ طبقہ ہے جو کہ ایک دم نظر نہیں آتا ہے، بالکل ختم ہو چکا ہے، شاید ہی اللہ ماشاءاللہ وہ ہو تو کون سا کہ چلوں گا، چل کر کے تقریر سنوں گا اور جو مقرر بتائیں گے اسے سن کر کے اس پر عمل بھی کروں گا. یہ طبقہ ختم ہو چکا ہے، یہ نظر نہیں آتا. سب سے اول درجے کا یہی طبقہ ہے. کہنے کا مطلب صرف میرا یہاں پر یہ ہے کہ تقریر کے اندر دھاڑ دھوڑ بھی ہو، چلی چلاہٹ بھی، کام کی بات
تینوں چیز. اگر آدھی گھنٹے کی تقریر ہو رہی ہے تو کم سے کم 10 منٹ کام کی بھی بات, 10 منٹ دھاڑ دھوڑ, 10 منٹ چلی چلا. اگر 10 منٹ آپ کی باتوں میں دم ہے, اگر 10 منٹ آپ نے کسی بھی پوائنٹ کو سن لیا مقرر کے, تو 10 منٹ میں غالباً میں سمجھتا ہوں کہ 4-5 باتیں تو آپ کو ضرور یاد کی جائے گی. تو آپ کو کوئی نہ کوئی آنے کا مقصد ہوگا. بہرحال یہ مقرر کی کوالٹی ہے کہ مقرر کے اندر یہ تینوں صفت ہونی چاہیے. چونکہ جو فرقہ باطلہ ہے ان پر دھمک پڑنی چاہیے, ان کے سینے پر زور بھی ہونا چاہیے کہ کوئی ہے کہ جو ہمارے سینے پہ چڑھ کے بولتا. اس لیے تقریر تینوں کوالٹی کی ہونی چاہیے تاکہ جو مقرر اگر تقریر کرے وہاں اہل علم کا مجمع ہو تو اہل علم بھی اس سے خوش ہو جائیں, اور عوام کے مطابق جو چلی چلاہٹ کو پسند کرتے ہیں وہ بھی خوش ہو جائیں, جو علمی باتوں کو پسند کرتے ہیں وہ بھی خوش ہو جائیں. تو تینوں بات ہو جائیں ایک ساتھ, تو ایسی تقریر ہونی چاہیے. میں اتنی باتوں کو اس لیے کہا کہ آج ہم نے حضور تاج الشریعہ کے تعلق سے, حضور مفتی اعظم ہند کے تعلق سے, حضور اعلیٰ حضرت رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کے تعلق سے جو ہم نے اپنا مقصد بنایا, ہم نے اپنا مقصد صرف کیا بنایا, حضور اعلیٰ حضرت کے تعلق سے آج ہم اعلیٰ حضرت کی ذات کو اس طریقے سے لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں. چونکہ آفتاب بھائی نے مجھے بھی کچھ بتایا تھا آتے ہوئے, اس لیے میں اس پر روشنی ڈال دوں کہ ہم اعلیٰ حضرت علیہ رحمت و رضوان کے تعلق سے اس طرح کی باتیں کرتے ہیں کہ لوگ ہماری باتوں کو سننے کے لیے دلچسپی نہیں رکھتے. بات اعلیٰ حضرت نے جو کہی ہے وہ کوئی دوسری چیز نہیں کہی. بات اعلیٰ حضرت نے وہی کہی ہے جو 14 صدیوں سے اپنے ائمہ اور اکابرین کہتے ہوئے چلے آئے. جہاں پر سب خاموش ہو گئے تو وہاں پہ رضا اعلیٰ حضرت نے یہ کام کیا. تو ہمیں ضرورت ہے اعلیٰ حضرت کی ذات کو اس طریقے سے پہچاننے کی کہ جو مخالف ہے, جو اعلیٰ حضرت کا نام نہیں سننا چاہتا, اگر آپ کوئی اچھی بات بھی کریں گے نا اور کہہ دیجئے اعلیٰ حضرت یہ فرماتے ہیں, بس اس کا دماغ ہٹ جائے گا, آپ نہیں سنیں, یہ وہی والی بات ہے. تو یہ نظریہ ہو گیا. تو ہمیں اعلیٰ حضرت کی ذات کو لوگوں کے دلوں میں اس طریقے سے بیٹھانا ہے تاکہ اعلیٰ حضرت کی فضیلت کو وہ بھی سمجھے, اب وہ بھی اعلیٰ حضرت کی فضیلت کا اعتراف ہے. اس میں کچھ غلطی ہماری عوام کی بھی رہی اور اس میں کچھ غلطی علماء کی بھی رہی جسے سدھارنے کی ضرورت ہے. ہمیں صرف ان کا نام لے کر اچھلنا نہیں چاہیے, ہمیں ان کے کاموں کو بھی دیکھنا چاہیے. اگر میں, آپ برا نہ مانیے گا, اتنے سارے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, اگر میں کسی ایک فرد کو بھی کھڑا کرا کے یہ پوچھوں کہ یہ بتاؤ اعلیٰ حضرت کا ایک علمی کارنامہ مجھے بتاؤ, تو مجھے امید ہے کہ کوئی بھی نہیں بتا پائے گا, کوئی نہیں بتا پایا. اس کی وجہ کیا ہے, ہم اعلیٰ حضرت کے نام پر اچھلتے ہیں. اعلیٰ حضرت کے کام کو دیکھنا, اعلیٰ حضرت نے جو پیغام دیا اس پیغام کے اندر ہمیں غور کرنا ہے. اعلیٰ حضرت کا جو مقصد تھا اس مقصد کو ہمیں عام کرنا ہے. اعلیٰ حضرت نے پوری زندگی میں کبھی یہ نہیں چاہا کہ کوئی شخص میرا نام لے کر کے اچھلے. مفتی اعظم ہند نے کبھی یہ نہیں چاہا کہ کوئی شخص میرا نام لے کر کے اچھلے. حضور تاج الشریعہ نے کبھی زندگی میں یہ نہیں چاہا کہ کوئی میرا نام لے کر کے اچھلے. جب مصر کے اندر, ابھی جو جتنے ڈاؤٹ ہیں سب میں کلیئر کروں گا, مصر کے اندر ایک فتنہ برپا ہوا. وہاں کے شیخ کے درمیان, وہاں کے جو شیوخ ہیں, جو سنی علماء تھے, ان کے درمیان ایک فتنہ اٹھا. فتنہ کیا اٹھا کہ ہندوستان کے اندر بریلوی ایک نیا فرقہ پیدا ہوا. میری بات کی طرف توجہ دے سارے. ہندوستان کے اندر بریلوی ایک نیا فرقہ پیدا ہوا. تو اس وقت کیا ہوا, سن 2009 کی یہ بات ہے. اس وقت مصر کے اندر جامعہ ازہر میں ہندوستان کے کچھ طلبہ تعلیم حاصل کر رہے تھے.
جس وقت یہ فتنہ اٹھا تھا، تو اب ان سارے لوگوں نے چونکہ اس بات کی ضرورت محسوس کی کہ اس کا ازالہ کرنا بہت ضروری ہے۔ جب ان کے کان میں یہ بات پہنچی کہ بھائی کسی نے یہاں کے شیخ کے کان میں یہ زہر گھول دیا ہے کہ بریلی ایک نیا فرقہ پیدا ہوا ہے، تو جب طلباء کے ذہن میں یہ بات پہنچی جو انڈیا کے رہنے والے تھے، تو انہوں نے کہا کہ اس چیز کو ختم کرنا بہت ضروری ہے، ورنہ اعلیٰ حضرت کی بدنامی ہو جائے گی پورے مصر کے اندر، اور اس بدنامی سے بچانا بہت ضروری ہے۔ تو وہاں کے طلباء نے کیا کیا، حضور تاج الشریعہ سے رابطہ کیا فون پر، تو حضرت نے مصر تشریف لے جانے کے لیے کہا، حضرت مصر تشریف لے جانے کے لیے حضرت نے کہا۔ اب ہوتا کیا ہے یہ غور کریں، میں ان کے کاموں کو اور ان کے دین کے درد کو بتانا چاہتا ہوں کہ اب ہوا کیا، ہوتا کیا ہے، ہم اور آپ کیا کرتے ہیں۔ ہمارے وہاں کا جو قاعدہ ہے، طور طریقہ وہ کیا ہے کہ جب ہمارے وہاں کوئی مقرر آتا ہے تو اس کے آنے کا خرچہ، اس کے جانے کا خرچہ، اس کے رہنے کا خرچہ اور پلس اس کا الگ سے نذرانہ، یہ ساری چیزیں ہمارے ذمہ ہوتی ہیں، اور یہی یہ قاعدہ طور طریقہ ہے، یہی ہونا چاہیے، اس کے اندر کوئی قباحت نہیں ہے، یہ کوئی بری بات نہیں، یہی ہونا چاہیے، کیونکہ جب ایک عالم دین کا وقت دیا جاتا ہے تو وہ وقت بہت قیمتی ہوتا ہے۔ المختصر، تو یہاں پر کہنے کا مقصد یہ کہ وہاں کے طلباء کا یہ کہنا ہے کہ حضرت آئے بھی اپنے پیسے سے، گئے بھی اپنے پیسے سے، رہے بھی اپنے پیسے سے، اور جتنے اوپری اخراجات تھے وہ سب اپنے پیسے سے کیے، اور وہاں پر رہنے کے بعد جو جتنے بھی اوپری اخراجات تھے اور صرف عملی طور پر جن کاموں کو انجام دینا تھا وہ ہم نے کیا، باقی حضرت نے ایک پیسہ بھی ہمارا خرچ ہونے دیا۔ یہ ہوتا ہے دین کا درد، یعنی علم بھی اپنا خرچ ہو، وقت بھی اپنا خرچ ہو، اور اس کے بعد جو ہے پیسہ بھی اپنا خرچ ہو، اسے کہتے ہیں دین کا درد۔ لیکن یہ کسی جھولا چھاپ پیروں کے اندر نہیں ہوتا ہے، ہمارے حضور تاج الشریعہ جیسے پیروں کے اندر ہی یہ بات ہوتی ہے۔ ڈھونڈتے ڈھونڈتے اس شہر میں تھک جاؤ گے، ایسا مرشد نہ زمانے میں کہیں پاؤ گے۔ مفتی اعظم کا ذرہ کیا بنا اختر رضا، محفل انجم میں اختر دوسرا ملتا ہے۔ یہ حضور تاج الشریعہ کی ذات ہے۔ اب اچھا میری تقریر دیکھتے رہیے، کام کی ہی بات ہو رہی ہے اور دونوں بات ہوگی، تینوں بات ہوگی انشاءاللہ۔ تو جب حضور تاج الشریعہ جامعہ ازہر پہنچے، اب ہوتا کیا ہے پتہ ہے، جامعہ ازہر کے جو شیخ ہوتے ہیں، شیخ وہ بڑے بڑے علم والے ہوتے ہیں، وہ اپنے آگے کسی کو اہمیت نہیں دیتے، اپنے آگے وہ کسی کو فوقیت نہیں دیتے، کیونکہ ورلڈ لیول کے عالموں میں ان کا نام آتا ہے، وہ جلدی کسی سے ملنے نہیں جاتے۔ لیکن جب حضور تاج الشریعہ وہاں پر تشریف لے کر گئے جامعہ ازہر، تو حضور تاج الشریعہ کے جاہ و جلال، ان کے حسن و جمال کو صرف دیکھ کر کے 27 شیخ خود بخود حضور تاج الشریعہ سے ملنے تشریف لائے، اور یہیں تک نہیں، خود بخود حضور تاج الشریعہ سے ملنے کے لیے تشریف لائے جامعہ ازہر کے شیخ، اور باقی 13 شیخ جو الگ الگ مختلف یونیورسٹی کے تھے وہ بھی حضور تاج الشریعہ سے ملنے کے لیے تشریف لائے، اور حضرت عربین لوگوں کے درمیان، یعنی حضرت کی مجلس میں 40 شیخ بیٹھے ہوئے، 40 شیخ، اور وہ کوئی معمولی علم والے نہیں جن کے علم کا اعتراف پوری دنیا کرتی ہے، ایسے شیخ کے درمیان حضرت بیٹھے ہوئے تھے، اور بیٹھنے کے بعد حضرت نے فصیح عربی زبان کے اندر آدھے گھنٹے تک فصیح عربی زبان میں، مصر کی عربی زبان میں آدھی گھنٹے تک خطاب کیا، اور خطاب کرنے کے بعد دلائل سے مزین کر کے یہ کوئی نہیں ہے، اس چیز کو حضور تاج الشریعہ نے جب ثابت کیا تو وہاں کے جتنے شیخ تھے حضور تاج الشریعہ کی عربی کو سننے کے بعد سب کے سب آشاش کرنے لگے، گویا ان کا دل یہ کہہ رہا تھا کہ ارے پوری دنیا تو ہم سے عربی سیکھنے آتی ہے، لیکن اختر رضا ازہری یہ آدمی ہو کے ایسی عربی بولتا ہے جیسے
والصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ بکریہ کنڈ میں پروگرام تھا شب برات والے دن، اتنا بیکار مائک تھا، اسی کے بعد سے میری آواز بالکل ڈاؤن ہو گئی، اور اس کے بعد سے کہیں مائک صحیح ملوے نہیں کیا۔ یہاں پہ ماشاء اللہ آپ لوگ کا مائک بہت اچھا ہے۔ بہرحال تو جہاں تک بات ہوئی، وہاں کے 40 شیخ نے حضور تاج الشریعہ کو علم کا لوہا تسلیم کر دیا۔ جو 40 کے 40 شیخ تھے انہوں نے علم کا لوہا تسلیم کر لیا، لیکن وہ مصر ہے، وہاں کوئی غیر ذمہ دارانہ باتیں نہیں ہوتی۔ جہاں ہم آئے، ہم تقریر کیے، تقریر کرنے کے بعد چلے گئے۔ کسی کو اگر ہماری تقریر کے اندر کوئی اعتراض بھی نظر آئے گا تو مجھ سے نہیں کرے گا، اسکت آ جائے گا، چھوڑو کبھی کر لیں۔ لیکن وہ مصر ہے، مصر وہاں کیا ہوتا ہے پتہ ہے؟ وہاں جب کوئی مقرر خطیب جب اپنی بات کو دلائل سے مزین کر کے ثابت کرتا ہے نا، تو دلائل سے ثابت کرنے کے بعد اسے آدھی گھنٹہ یا 40 منٹ 1 گھنٹے کے قریب اسے الگ سے ٹائم دینا پڑتا ہے۔ کیوں؟ جب وہ تقریر کر کے بیٹھتا ہے تو جو وہاں کے اہل علم ہوتے ہیں تو وہ پتہ ہے کیا کرتے ہیں، ان کی تقریروں میں جو اعتراضات نظر آتے ہیں نا، تقریر کے بعد ان سے وہ اعتراض کرتے ہیں، اور جو خطیب ہوتا ہے نا اس کے اوپر یہ لازمی اور ضروری ہوتا ہے، واجب ہوتا ہے کہ ان کا جواب دینا ہی پڑے، ورنہ ان کی نظروں سے وہ گر جائے۔ تو بالکل بے عینی بھی یہی معاملہ حضور تاج الشریعہ کے ساتھ بھی ہوا کہ وہاں کے لوگوں نے حضور تاج الشریعہ کو بیٹھالا کہ آپ کی تقریر میں فلاں فلاں جگہ اعتراض، پھر انہوں نے حضور تاج الشریعہ سے عربی میں اعتراض کیا، حضرت نے پھر عربی میں جواب دیا۔ تو جب وہاں کے سارے لوگوں نے حضرت کے علم کا اعتراف کر لیا، اب آگے دیکھیں کیا ہوتا ہے۔ وہاں کے جو حبشی طلبہ تھے اور باقی بہت سارے طلبہ تھے، وہ سارے اس منظر کو دیکھ رہے تھے، حضور تاج الشریعہ کے عربی بولنے کے کمال کو دیکھ رہے تھے۔ 40 سال پہلے حضرت وہی عربی بول کر کے گئے تھے، اور 40 سال بعد آئے تو پھر بھی وہی عربی بول رہے ہیں۔ جب ان کی اس عربی بولنے کے کمال کو حضور تاج الشریعہ کے ان طلباء نے دیکھا تو حضور تاج الشریعہ سے فوراً آ کر کے مرید ہوتے ہیں اور کہتے ہیں حضرت آپ ہمیں اپنی سند حدیث کی اجازت۔ تو یہ حضور تاج الشریعہ کے علم کا عالم ہے۔ اب اس کے بعد وہاں کے طلباء کیا کہتے ہیں پتہ ہے؟ وہاں کے طلباء یہ کہتے ہیں، یہ میں کتاب میں پڑھی ہوئی بات نہیں کہہ رہا ہوں، جو وہاں موجود تھے اس وقت، یہ ان کے منہ سے بتائی ہوئی باتیں میں وہ کر رہا ہوں، جو وہاں موجود تھے اس وقت، یہ ان کی بات۔ تو وہاں کے طلباء کا یہ کہنا ہے کہ جب حضور تاج الشریعہ مصر تشریف نہیں لائے تھے دوسری مرتبہ، پہلے تو حضرت پڑھ کر کے چلے گئے تھے، جب حضرت تشریف نہیں لائے تھے تو جب ہم اپنے کلاس میں جاتے تھے تو وہاں کے جو مصر کے رہنے والے بچے ہوتے تھے، جو ہمارے ساتھی تھے، وہ ہم کو گری ہوئی نظروں سے دیکھتے تھے، حقارت کی نظروں سے دیکھتے تھے کہ یہ عجمی ہے، یہ گونگا آدمی ہے، یہ جاہل ہے، اسے کیا عربی بولنے آتی ہے۔ تو کہتے کہ لوگ ہمیں گری ہوئی نگاہوں سے دیکھتے تھے، لیکن جب حضور تاج الشریعہ آ کر کے مصر پھر تشریف لے کر کے گئے تو جب ہم دوسرے دن اپنے کلاس میں جاتے تو سینہ تان کے جاتے تھے کہ ہم وہی کے رہنے والے جہاں سے تاج الشریعہ آئے تھے، اب ہمارے سامنے سب کی نگاہ جھکی ہوئی رکھی تھی۔ اور یہیں تک نہیں، وہاں کے بعض طلباء کا یہ کہنا ہے کہ کئی مرتبہ تو ایسا ہوتا کہ وہاں کے جو اساتذہ ہوتے اپنے درمیانے کلاس سے ہمیں اٹھا کر کے ہمارا تعارف ایسے کرواتے تھے کہ دیکھو یہ سب طلباء وہی کے رہنے والے ہیں جہاں سے تاج الشریعہ اختر رضا خان ازہری تشریف لائے تھے۔ تو وہاں پر میں جا کے طلباء کا کہنا ہے کہ ہم کو گری ہوئی نظروں سے دیکھا جاتا تھا، لیکن حضور تاج الشریعہ نے مصر میں جا کر کے ہمارے نام کا اعلان کر دیا۔ یہ ہے حضور تاج الشریعہ کی ذات، اور یہ ہے ان کے علم کا عالم۔ اچھا، اب یہی تک بات ختم نہیں ہوئی، اب کیا ہوا؟ دوسرے دن وہاں کے شیخ، جامعہ ازہر کے شیخ، جامعہ ازہر کے رئیس، جامعہ ازہر کے پرنسپل، ان کا نام ہے شیخ احمد طیب، غالباً وہ ابھی بھی ہیں یا یہی ہیں، اس میں مجھے تھوڑی کنفیوژن ہے۔ اچھا، آپ لوگ کو تھوڑا نہیں پتا ہوگا، تو میرے علم میں وہ بات نہیں ہے۔ بہرحال شیخ احمد طیب جامعہ ازہر کے پرنسپل، وہ جامعہ ازہر پتہ ہے وہ کوئی معمولی مدرسہ نہیں، وہاں 56 ڈپارٹمنٹ، اور اس کے بعد یہیں تک نہیں، 56 ڈپارٹمنٹ کے بعد کم سے کم 4.5 لاکھ طلباء وہاں پہ تعلیم حاصل کرتے ہیں، اور حضرت اپنے پڑھائی کے زمانے میں ان سارے طلباء میں سے 1 نمبر پر۔ تو
تو بہرحال 4.5 لاکھ طلبا وہاں پر تعلیم حاصل کرتے ہیں. تو اب آپ ذرا یہ غور کریے کہ جس کی سرپرستی میں 4.5 لاکھ طلبا تعلیم حاصل کرے اس شیخ احمد طیب کے علم کا عالم کیا ہوگا. یہ غور کرنے کی بات ہے. تو شیخ احمد طیب نے دوسرے دن حضور تاج الشریعہ کو دعوت دی، اپنے دفتر میں بلایا. جب حضرت تشریف لے کے آئے باقاعدہ استقبال کیا، بیٹھالا، بات چیت کیا. بات چیت کرنے کے بعد انہوں نے ایک ایوارڈ نکال کر کے دیا. اسی ایوارڈ کو آج دنیا فخر ازہر کے نام سے جانتی ہے. آج ہمارے وہاں کیا ہوتا ہے؟ ہمارے وہاں کیا ہوتا ہے؟ جو بات حق ہے وہ حق ہے، چاہے اپنے اندر کمی ہو چاہے غیروں کے اندر ہو، جو بات ہم اس کو بول لیتے ہیں. اور مجھے یہ میری ڈگری اجازت دیتی ہے کہ میں بول. تو ہمارے وہاں کیا ہوتا ہے؟ اگر ہمارے وہاں آج خلافت کسی کو مل جاتی ہے نا تو اس کا رنگ، اس کی چال ڈھال، اس کا رنگ روپ جو ہے وہ سب بدل جاتا ہے. اس کی چال ڈھال، اس کا رنگ روپ سب بدل جاتا ہے. یعنی اب اس سے ملنے کے لیے اپوائنٹمنٹ لینا پڑتا ہے. اب خلیفہ صاحب ملنے کے لیے وقت نہیں دیتے. پہلے جب خلیفہ صاحب راستہ چلتے تھے تو خود سلام کرتے تھے، اب وہ کلام کرنے کو بھی تیار ہے. یعنی غرور، گھمنڈ، تکبر. اور خلافت کیسے حاصل کیا؟ پیر صاحب سے چاپلوسی کرتی. پہلے فون کرتے رہے حضرت ہم اپنے وہاں علاقے میں بڑا کام کرتے ہیں، ایسا ہے ویسا ہے. چاپلوسی پہلے فون پر، چاپلوسی کے بعد خلافت ملتی. اس دور میں جو حقیقت ہے وہ یہی ہے. ارے خلافت تو اصل وہ ہوتی ہے کہ جب پیر خود بخود تمہارے کاموں سے خوش ہو کر کے کہے کہ میں تمہیں خلافت دیتا ہوں، یہ ہوتی ہے اصل خلافت. لیکن اب پہلے سے پیر صاحب کو کہہ رہے ہو کہ حضرت ایسی ایسی بات ہے، میں اپنے وہاں بڑا کام کرتا ہوں، چاپلوسی کر رہے ہو پیر صاحب کی. اور اس کے بعد جب پیر صاحب آ رہے تب اور جھوٹ فساد بھی ہوتا ہے اس کے اندر. تو اس طریقے سے اس دور کے اندر خلافت حاصل کی جاتی ہے. بہرحال مجھے اس سے کوئی لینا دینا نہیں. تو ہوتا کیا تھا؟ ہمارے وہاں یہی ہوتا ہے کہ پیر صاحب کے اندر گھمنڈ آ جاتا ہے. لیکن پتا ہے جب حضور تاج الشریعہ کو وہ فخر ازہر کا ایوارڈ دیا گیا، پتا ہے اس ایوارڈ کا مطلب کوئی معمولی مطلب نہیں تھا. اس ایوارڈ کا مطلب یہ تھا کہ آج تک جامعہ ازہر کے اندر بہت سارے بچے پڑھے اور پڑھ کر کے نکل گئے، لیکن اس جامعہ ازہر نے کسی کے اوپر فخر نہیں کیا. لیکن نہیں اختر رضا تمہاری وہ ساتھ ہے، آج پورا جامعہ ازہر تمہارے اوپر کرتا ہے. اس ایوارڈ کا مطلب یہ تھا. تو بہرحال اس ایوارڈ کے بعد جب حضرت کو مل گیا وہ ایوارڈ، تو جو وہاں اس وقت لوگ موجود تھے ان سارے لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ اس ایوارڈ کی طرف حضرت نے 1 منٹ کے لیے بھی توجہ نہیں دی، 1 منٹ کے لیے بھی اہمیت نہیں دی، 1 منٹ کے لیے بھی فوقیت نہیں دی. جبکہ اتنا بڑا ایوارڈ تھا، لوگ اصرار کرتے رہے، اس کی اہمیت جتاتے رہے کہ حضرت یہ بہت بڑی چیز ہے. اس سے پہلے یہ کسی کو نہیں ملی. برسوں پہلے معلوم کرنے پر پتا چلا ہے پاکستان کے بہت بڑے عالم تھے، ان کو ملی تھی. حضور تاج الشریعہ سنتے ہیں جب آخر میں اپنی قیام گاہ پر تشریف لائے تو جب پھر لوگوں نے اصرار کیا تو پھر حضور تاج الشریعہ نے صرف اتنی بات بول کر ان سارے لوگوں کی زبان خاموش کر دی کہ ٹھیک ہے انہوں نے مجھے بہت بڑی چیز دی ہے، لیکن کاش کہ یہی چیز مجھے میرے آقا کے دربار پر مل گئی ہوتی. اتنی بات بول کر زبان خاموش کر دی تو پتا کیا چلا کہ جس کے دل میں محبت مصطفیٰ بس جاتی ہے تو دنیا کی ساری چیز ٹھیک ہی نظر آتی ہے. رہتا کسی بھی کونے میں دل رہتا ہے اس کا مدینے میں. تبھی تاج الشریعہ فرماتے ہیں میرا دم نکل جاتا ان کے آستانے پر، ان کے آستانے کی خاک میں میں مل جاتا. یہ حضور تاج الشریعہ کا تقویٰ کہ وہ پوری دنیا کی کوئی چھوٹی موٹی نعمت نہیں تھی، فخر ازہر کا ایوارڈ. ایک بار اور بتا دوں، یہ تو وہاں پر اتنے سارے لوگ موجود تھے کہ جنہوں نے دیکھ لیا، ورنہ حضرت کے پاس ایسی ہزاروں دولت پڑی ہوئی ہے، نہ جانے حضرت کتنے کو چھپا کے رکھا، یہ اللہ بہتر جانے اور اس کے رسول بہتر.
اتنی دولت پڑی ہوئی حضرت کے پاس، چاہے وہ سندی اعتبار سے ہو، جس بھی اعتبار سے، بہت بڑی بڑی چیزیں حضرت کے پاس ہے۔ یہ تو لوگ تھے کہ جنہوں نے دیکھ لیا، ورنہ یہ بھی گاڑی کے ڈگی میں پڑی ہوئی اور کوئی پوچھتا نہیں۔ یہ حضرت کی شان ہے کہ دنیا کی طرف توجہ نہیں۔ بہرحال ایک بات اور میں بتاتا ہوں کہ جب وہاں طلباء جو اس وقت موجود تھے سن 2009 میں، جنہوں نے حضرت کو بلوایا تھا، آپ لوگوں کو دقت تو نہیں ہو رہی ہے؟ بولتا رہوں، چلیے۔ تو جن طلباء نے حضرت کو بلوایا تھا وہاں پر، تو ان طلباء کا کہنا ہے کہ یہ ہمارے لیے خوش نصیبی کی بات ہے کہ جس ہاسٹل میں ہم رہتے تھے، اتفاق سے حضور تاج الشریعہ جب تعلیم حاصل کرتے تھے جامعہ ازہر میں، حضرت بھی اسی ہاسٹل میں رہا کرتے تھے۔ تو وہاں کے طلباء نے یہ کہا کہ وہاں سے 15 منٹ کی دوری پر دریائے نیل، 15 منٹ کی دوری پر دریائے نیل، دریائے نیل کو جانتے ہی ہوں گے اس کی تاریخ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں نے فرعون سے بچانے کے لیے اسی کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو رکھ دیا تھا، اور اس کے بعد جو ہے کہ اور بھی کچھ تاریخ ہے، بتا دیتا ہوں چند منٹ کے لیے، زیادہ نہیں ورنہ موضوع بدل جائے گا۔ حضرت مصر کے اندر جب اسلامی حکومت تھی تو وہاں پر کچھ غلط رسومات، غلط توہمات، تو ہوتا کیا ہے، مذہب اسلام کے خلاف اگر کوئی بھی الٹی پھلٹی رسم ہوتی ہے تو مذہب اسلام ایسی رسموں کو اسلام کے آگے یہ ساری چیزیں نہیں چلتی، وہی چیز مذہب اسلام کے اندر چلتی ہے جو کہ جائز ہوتی ہے اور احسن ہوتی ہے۔ تو وہاں پر ایک غلط توہمات وہ کیا تھی کہ دریائے نیل وہ ہر سال سوکھ جایا کرتا، ہر سال سوکھ جایا کرتا۔ تو وہاں لوگ کیا کرتے تھے، دریائے نیل کے پاس جا کر کے نوجوان بچی اور بچوں کو جو ہے جا کر کے ان کی قربانی دیا کرتے، بلی چڑھایا کرتے، تب جا کر کے پھر دریا کا پانی جاری ہوتا۔ یہ وہاں کی ایک غلط رسم بن گئی۔ تو ہوا کیا کہ ان غلط طریقے کو حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھا۔ جب حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھا تو کہا خبردار ایسا کام مت کرنا، اسلام ایسی کسی چیز کی اجازت نہیں دیتا۔ تو حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک خط حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام لکھا، اس لیے ان کے نام لکھا کیونکہ مسند خلافت پر اس وقت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے نام ایک خط لکھا اور ساری صورتحال لکھی۔ تو جب خط حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے پڑھ لیا تو اس کے بعد حضرت عمر نے 2 خط لکھا اس کے جواب میں۔ ایک خط حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام اور ایک خط تھا دریائے نیل کے، ایک خط دریائے نیل کے نام۔ تو حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام جو خط تھا اس میں یہ بات لکھی تھی کہ یہ جو دوسرا خط ہے یہ دریائے نیل کے نام ہے، اسے جا کر کے دریائے نیل کے اندر دفن کر، کیونکہ پانی سوکھ گیا تھا اس کو دفن کر۔ تو اب حضرت عمرو بن عاص پریشان کہ دریائے نیل بھی بھلا خط پڑے گی، دریائے نیل بھلا خط پڑے گی۔ ان کے حکم پر عمل کیا اور جو خط حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے لکھا تھا اس خط کا مضمون یہ تھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اے دریائے نیل اگر تو اللہ کے حکم سے جاری ہوتی ہے تو ہو، ورنہ ہمیں تمہاری کوئی ضرورت نہیں۔ صرف اتنی بات لکھی اور وہاں پر جا کر کے دریائے نیل کے اندر اس خط کو دفن کر دیا، اور جیسے دفن کیا گیا ویسے ہی پانی جاری، ویسے ہی پانی جاری ہو گیا، اور آج 14 صدیاں بیت گئی ہیں، آج تک دریائے نیل کا پانی سکھا نہیں۔ تو پتہ کیا چلا کہ جب خط حضرت عمر کا ہو تو اسے دریائے نیل بھی پڑھتی، اور پڑھتی نہیں ہے بلکہ اس پر عمل بھی کرتی ہے۔ ارے تو جب اونچے پاجامے والے سے کہو کہ جب دریائے نیل جب دریا ہو کر کے خط پڑھ سکتی ہے تو جو بزرگ اپنے قبر میں آرام فرما اپنے غلاموں کا خط کیوں نہیں پڑھ سکتے، کیوں نہیں
نہیں پڑھ سکتے، تو ہمارا عقیدہ اس روایت سے بھی ثابت ہے۔ بہرحال یہ تھی دریائے نیل کی مختصر سی تاریخ جو میں نے بتائی۔ تو یہ بہت دریائے نیل ہے، اس کی فضیلت بخاری شریف کی اور بھی حدیثوں سے ثابت ہے۔ تو یہ دریائے نیل، تو وہاں کے طلبہ کا کہنا ہے جس ہاسٹل میں ہم رہتے تھے دریائے نیل وہاں سے صرف اور صرف 15 منٹ کی دوری، 15 منٹ کی دوری، کیونکہ ہوتا کیا تھا وہ 2009 میں کہہ دیتے طلبہ کہ وہاں پر عیاشیاں بھی شروع ہو گئی۔ وہ ایک ایسی جگہ ہے وہاں پر عیاشیاں بھی شروع ہو گئی۔ تو جب کوئی طالب علم یہاں سے پڑھنے جاتا ہے نا تو اس کا داخلہ جامعہ ازہر میں بعد میں ہوتا ہے، پہلے اس کا ایک رجحان اور نظریہ ہوتا ہے کہ ہمیں پڑھا جانا چاہیے، ہمیں پہلے جا کر کے فرعون کی لاش کو دیکھنا ہے۔ ان کا جو نظریہ ہوتا ہے صرف اور صرف پہلے ڈھونڈنے کی طرف ہوتا ہے، داخلہ بعد میں۔ تو وہاں پر طلبہ کا کہنا ہے کہ جب حضور تاج الشریعہ کو ہم ساتھ میں کار میں لے کر کے جانے لگے بیٹھال کر کے، تو جب راستے میں جو چیزیں آتی تھی ہم حضرت کو باخبر فرماتے تھے، چونکہ حضرت کی بینائی نہیں تھی تو حضرت کو بہت کم بالکل نہ کے برابر دکھائی دیتا تھا، حضرت کی بینائی چلی گئی تھی۔ تو وہاں کے طلبہ کا یہ کہنا ہے کہ جب ہم حضرت کو لے کے جا رہے تھے راستے میں لے کے جا رہے تھے تو راستے میں دریائے نیل کی طرف سے بھی ہمارا گزر ہوا۔ ہم نے حضرت سے کہا کہ حضرت ہم دریائے نیل سے گزر، اب حضور تاج الشریعہ کا جواب دیا۔ حضرت نے کیا فرمایا کہ میں 3 سال تک 15 منٹ کی دوری پر صرف دریائے نیل سے رہا، لیکن آج تک مجھے اتفاق نہیں ہوا کہ میں دریائے نیل کبھی گھومنے آؤں، اور آج جب تم مجھے دکھا رہے ہو بتا رہے ہو تو میری آنکھیں نہیں ہیں کہ میں اسے دیکھوں۔ یہ ہوتی ہے ایک متقی کی زندگی کہ دنیا کی ساری چیز کی نظر آتی ہے، تبھی اللہ نے حضور تاج الشریعہ کی زبان کے اندر وہ تاثیر عطا فرما دی تھی کہ حضرت اگر کسی پر پڑھ کر کے دم کر دیتے تو وہ شفا یاب ہو جاتا، پانی پڑھ کر دم کر کے دے دیں تو وہ جو پانی پی لے وہ شفا یاب ہو جائے۔ بہت دن کی بات نہیں ہے، 5-6 سال پہلے کی میں آپ کو بات بتا رہا ہوں، یہی مدد پورا کی میں قاضی شہر بنارس کے وہاں 2 سال تراویح پڑھایا۔ حضرت میرے پیچھے تراویح پڑھتے تھے، وہ میرے مقتدی رہتی تو میں تراویح پڑھاتا تھا مدن پورہ میں، تو وہاں پر ایک لڑکا میرے پیچھے تراویح پڑھنے آیا کرتا تھا۔ اس نے پوری تراویح پڑھی یا ادھوری تراویح پڑھی وہ بات میرے ذہن میں نہیں ہے، بہرحال ایک لڑکا پیچھے تراویح پڑھتا تھا، اس کی عمر 21, 22, 23 سال کی قریب تھی۔ ایک مرتبہ حضور تاج الشریعہ کی بات ہوئی تو وہ اپنی بات بتانے لگا کہ حضرت میں 3 سال کچھ مدت اس نے بتائی، 3 سال مہینہ 6 مہینہ یا 1 سال یا 2.5 سال اس طریقے کی کچھ مدت بتائی کہ حضرت میں اتنی مدت سے کوما میں، اتنی مدت سے، آپ کے مدن پورہ کی بات بہت دور کی بات نہیں، اتنی اس نے مجھے خود بتایا کہ میں اتنی مدت سے کوما میں تھا۔ اب چونکہ وہ ایک ایسا مرض ہے کہ اللہ تعالیٰ رحمت فرمائے، تو اس کا یہ کہنا ہے کہ جب ایک مرتبہ حضرت مدن پورہ تشریف لائے تو کسی نے میرے مرض کے متعلق حضرت کو خبر، جب حضرت کو یہ خبر پہنچی چونکہ میرا مرض بہت بڑا تھا، اب حضرت تو ایسے ہی کرم فرمانے والے، تو حضرت وہ کہتا ہے کہ حضرت میرے گھر تشریف لائے اور حضرت نے مجھے پڑھ کر کے دم فرمایا، اور جس دن دم فرمایا اسی دن رات میں کوما سے باہر، جس دن حضرت نے دم فرمایا اسی دن رات کو میں کوما سے باہر چلا ہے۔ یہ ہوتی ہے ولیوں کی شان، یہ ہوتا ہے اللہ کا ولی۔ بہرحال اسی طریقے کا ایک اور واقعہ میں بتا دوں کہ بنگلور کے قریب ایک گاؤں تھا، بنگلور کے قریب، اس گاؤں میں ایک ایسی بلا اور مصیبت پھیل گئی تھی کہ اس گاؤں کے اندر جو بھی عورت شادی کر کے جاتی تھی تو اچانک اس کے ساتھ کیا معاملہ ہو جاتا تھا کہ وہ بچہ پیدا ہونے کے قابل نہیں رہتی، اتنا بڑا کہ بچہ پیدا ہونے کے قابل نہیں رہتی۔ تو جو بنگلور کے قریب گاؤں تھا، جب حضرت کا وہاں پر تشریف لے جانا ہوا تو کچھ لوگوں نے حضرت سے اس چیز کی شکایت کی، تو حضرت نے پانی پڑھ کر کے دم کر کے دیا، اور دم کرنے کے بعد یہ کہا کہ جسے اس چیز کی شکایت ہے، جتنی عورتوں پتا چلا کہ 12 عورتوں کو یہ شکایت ہے، تو حضرت نے کہا جن کو یہ شکایت ہے ان 12 کی 12 عورتوں کو یہ پانی پلا دو، اور ایک چیز حضرت نے کھانے کے لیے دی تھی، کہا حضرت نے ارشاد فرمایا کہ اس چیز کو کھلا کر کے ان 12 کی 12
عورتوں کو پانی پلاتے ہیں۔ تو حضور تاج الشریعہ علیہ رحمت و رضوان کے حکم کے مطابق عمل کیا گیا، ساری عورتوں کو پانی پلایا گیا، وہ چیز کھلائی گئی، وہ اللہ بہتر جانے جو حضرت نے دیا تھا وہ کیا چیز تھی۔ جب کھلا دیا گیا، پانی پلا دیا گیا، تو وہاں والوں کا کہنا ہے کہ اسی کے 1 سال کے بعد ان 12 کی 12 عورتوں کو لڑکے یہ شان حضور تاج الشریعہ کی، اتنا تقویٰ۔ یہ آپ کا علم بھی میں نے آپ کو بتا دیا، آپ کا تقویٰ بھی میں نے بتا دیا، اور آپ کی زبان کی تاثیر بھی میں نے بتا دی، لیکن اس چیز پر کبھی جو ہے کہ آپ نے گھمنڈ نہیں کیا۔ آج یہی وجہ ہے نا، اعلیٰ حضرت نے یہ چیز کبھی چاہی کہ ہماری شہرت ہو، نہ مفتی اعظم ہند نے کبھی یہ چاہا کہ ہماری شہرت ہو۔ آج آپ دیکھ لیجیے کہ جلسہ عید میلاد النبی کا ہوتا ہے، لیکن اس کے اندر نام کہیں نہ کہیں اعلیٰ حضرت کا ضرور آتا ہے۔ جلسہ غوث اعظم کی طرف منسوب ہوتا ہے، لیکن نام اس کے اندر کہیں نہ کہیں اعلیٰ حضرت کا ضرور آتا ہے۔ جلسہ غریب نواز کے متعلق منعقد ہوتا ہے، لیکن نام اعلیٰ حضرت کا کہیں نہ کہیں ضرور آتا ہے۔ جلسہ مخدوم سمنانی کی طرف منسوب ہوتا ہے، لیکن نام کہیں نہ کہیں اعلیٰ حضرت کا اس کے اندر ضرور آتا ہے۔ جمعے کے دن مقررین اپنی اپنی مساجد میں تقریر کرتے ہیں، تقریر کسی بھی موضوع پر ہوتی ہے، لیکن نام اعلیٰ حضرت کا ضرور آتا ہے۔ یعنی جو کام کرتا ہے اللہ اسے شہرت کے آسمان پر چڑھا دیا کرتا ہے۔ اعلیٰ حضرت نے اپنی زندگی اللہ اور اس کے رسول کے خاطر وقف کر دی تھی، تو بارگاہ خداوندی سے یہ انعام ملتا ہے کہ اے احمد رضا، تو نے میرے محبوب کی خاطر اور میری خاطر اپنی کو وقف کر دیا ہے، کیا تجھے بھی یہ انعام ملا جاتا ہے قیامت تک کے لیے؟ جہاں میرے محبوب کا، میرے محبوب کے محبوبین کا تذکرہ ہوگا، قیامت تک تیرا بھی وہاں تذکرہ ہوتا رہے گا۔ سب ان کے چلنے والوں کے گل ہو گئے احمد رضا کی شمع فروزان تاج بھی۔ آج نام مٹ گیا ہوتا بخاری کا اگر آج اعلیٰ حضرت نہ ہوتے، نام مٹ گیا ہوتا مسلم کا اگر آج اعلیٰ حضرت نہ ہوتے، نام مٹ گیا ہوتا ترمذی کا اگر آج اعلیٰ حضرت نہ ہوتے، نام مٹ گیا ہوتا ابو داؤد کا اگر آج اعلیٰ حضرت نہ ہوتے، نام مٹ گیا ہوتا نسائی کا اگر آج اعلیٰ حضرت نہ ہوتے، نام مٹ گیا ہوتا ابن ماجہ کا اگر آج اعلیٰ حضرت نہ ہوتے۔ اگر آج ان میں چرہو تعدیل محفوظ ہے، یہ احسان اعلیٰ حضرت کا ہے۔ علم اسماء الرجال محفوظ ہے، یہ احسان اعلیٰ حضرت کا ہے۔ علم چرہو تعدیل محفوظ ہے، یہ احسان اعلیٰ حضرت کا ہے۔ اور یہ ایک ایسا احسان ہے کہ اس احسان سے خارج نہ کوئی شافعی مسلک ہے، نہ مالکی مسلک ہے، نہ حنبلی مسلک ہے، نہ اس کو میں دلیل کہ اعلیٰ حضرت کا ایک ایسا احسان ہے کہ جس احسان سے کوئی مسلک کا فرق نہیں خارج نہیں۔ اور آج اس دور کے اندر جو پیر ہیں، کون پیر؟ لوہا لکڑ لاد نکلنے والے پیر، 10 انگوٹھی ہاتھ میں پہننے والے پیر، پیر میں جھنجھنا اور پائل پہننے والے پیر، عورتوں سے پیر دبانے والے پیر، ہاتھوں میں کڑا پہننے والے پیر۔ آج ان پیروں کا یہ مقصد ہو گیا ہے کہ سنیوں کے دلوں سے مفتی اعظم ہند کی محبت کو نکالو، سنیوں کے دلوں سے تاج الشریعہ کی محبت کو نکالو، سنیوں کے دلوں سے اعلیٰ حضرت کی محبت کو نکالو۔ ارے جاہل کہیں کے احمد رضا اس قطب مینار کا نام ہے، جس نے بھی اس کی طرف نظر پرن کر کے دیکھا ہے اس کی ٹوپی چھٹک گئی ہے۔ احمد رضا کو پڑھانے والا کوئی دنیا دار نہیں ہے، مدینے کے تاجدار ہے، جسے مدینے کے تاجدار اٹھا دے اسے کوئی گرا نہیں سکتا، جسے وہ گرا دے اسے کوئی اعلیٰ حضرت کی شان ہے۔ لیے میں یہ کہتا ہوں اور علل اعلان کہتا ہوں اور کہیں بھی جاؤں گا کہوں گا، کسی کو برا لگے جو چاہے وہ لگے، میں کہتا ہوں کہتا رہوں کہ پیر کے اندر کتنی شرط ہے، پیر کے لیے کتنی شرط ہے؟ 4 کتنی شرط ہے؟ 4
پیر کے اندر 4 شرط ہونی چاہیے. پہلی شرط کیا ہے؟ پیر سنی صحیح العقیدہ. دوسری شرط پیر کا سلسلہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک متصل ہو. تیسری شرط پیر فاسق مولد نہ ہو. چوتھی شرط پیر کے اندر اتنی استطاعت ہو کہ اپنی ضروریات کے مسائل کو کتابوں سے نکال سکے. یہ پیر کے لیے شرط ہے. لیکن جب دور بدلتا ہے تو بہت سارے مسائل ایسے ہیں جو کہ بدل جاتے ہیں. ہر مسائل نہیں، ورنہ ہم بھی جوازی مفتی ہو جائیں گے. ہر مسئلہ نہیں، کچھ مسئلہ بدلتا ہے. جب دور بدلتا ہے تو کچھ مسئلہ بدلتا ہے. اسی طریقے سے اس دور کے اندر ان 4 شرط کو تو دیکھنا ہی دیکھنا ہے، لیکن اس دور کے اندر ایک شرط یہ بھی دیکھ لینا، کبھی بھی کسی سے مرید ہونا تو یہ اپنے پیر کے سامنے اعلیٰ حضرت کا نام لے کر اسے چیک کر لینا. اگر اس کا چہرہ کھل جائے تو ہاتھ میں ہاتھ دے دینا. چہرہ مرجھا جائے نام پار کے نکالنا. جو رضا کا نبی ہے وہ ہمارا نبی ہے، اس سے ہمارا کسی قسم کا کوئی تعلق نہ کل تھا نہ آج ہے نہ کبھی ہوگا. پیر وہی چلے گا جو رضا کی تعلیمات لے کر چلے گا. پیر وہی چلے گا جو رضا کے نظریے کو لے کر چلے گا. پیر وہی چلے گا جو رضا کے مشن کو لے کر چلے گا. پیر وہی چلے گا جو فکر رضا کو لے کر چلے گا. پیر وہی چلے گا اس کا چہرہ ہمارے تاج الشریعہ کی طرح ہوگا. دیکھو تو خدا یاد آ جائے. جس کے چہرے کے اندر کشش ہمارے گزار محنت کے چہرے کے جیسی ہوگی، یہ جس کو دیکھو تو خدا یاد. اب سے پیر کے اندر کتنی شرطیں دیکھیں گے آپ لوگ؟ کیا شرط؟ 4 5 شرط. آخری شرط کون سی ہے؟ ہاں، یہ بہت ضروری ہے. اگر یہ آپ نے بتا دیا کسی کو نا تو جتنے ہی ناچنے والے پیر ہیں جو کہتے ہیں ہم وجد میں آ گئے، جاہل کہیں کہ وجد میں آ گیا، تو جو کہتے ہیں وجد میں آ گئے نا، ان سارے پیروں کا پتا کٹ ہو جائے. حقیقت بتا رہا ہوں، میرے جانتے میں کچھ ایسے لوگ ہیں، یہ صاحب بھائی بیٹھے ہوئے ہیں، یہ ہمارے بہت قریبی آدمی ہیں. تو اب ایسا ہے، بہرحال وہ بات کی بات ہے. میں چند باتیں اور کہہ کر کے بس اپنی باتوں کو ختم کروں گا. وقت زیادہ ہو گیا ہے مجھے بولتے ہوئے، غالباً مجھے لگتا ہے کہ پون گھنٹے سے زیادہ ہو گیا. بس میں 4-5 باتیں اور بتاؤں گا، بہت مختصر کہ وقت کے ساتھ بہت سارے لوگوں نے سمجھوتا کیا. حضور تاج الشریعہ کے دور بہت سارے لوگوں نے زمانے کے ساتھ سمجھوتا کیا. جہاں جس فیصلے کو نہیں کرنا چاہیے تھا اس فیصلے کو کیا. جہاں جو فیصلہ کر دینا چاہیے تھا وہاں وہ فیصلہ نہیں کیا، سمجھوتا کیا بالکل زمانے کے ساتھ. شریعت کیا کہتی ہے؟ کچھ لوگوں نے اس چیز کو نہیں دیکھا. اس زمانے کی لاج رکھنے کے لیے جو فیصلہ نہیں کرنا چاہیے تھا اس فیصلے کو کر لیا. لیکن حضور تاج الشریعہ نے ہمیشہ یہی کہا کہ ہم کسی زمانے کے لیے نہیں آئے ہیں، ہم مصطفیٰ جانے کے ساتھ خدمت پر بھی سمجھوتا علی کی رحمتوں پر رضوان حضور تاج الشریعہ نے مرتے دم تک اپنی تحقیق پر عمل بھی کیا. اور کچھ لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ اعلیٰ حضرت کے جو حضور تاج الشریعہ کی جو تحقیق ہے اس پر عمل بہت کم ہوتا ہے. بہت لوگوں نے اس چیز کو کہا. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ بہت سارے لوگوں نے جتنے بھی مفتی ہوں زمانے کے ساتھ بہت سارا سمجھوتا کیا. لیکن حضور تاج الشریعہ کا صرف یہی مشن تھا کہ ہم یہاں پر آئے ہیں تو مصطفیٰ جانے رحمت کی شریعت پر چلنے کے لیے آئے ہیں، کسی زمانے کے بتائے ہوئے طریقے پر چلنے کے لیے نہیں آئے ہیں. بس ایک جملہ نوٹ کر لو کہ جو زمانے کے ساتھ سمجھوتا کرے وہ وقت کا طاہر الباطل ہوتا ہے، جو زمانے سے سمجھوتا نہ کرے وہ اختر قادری. یہ حضور تاج الشریعہ کی شان ہے. اور بہت سارے لوگ جو تحقیق کرتے رہے اور تحقیق کرنے کے بعد یہیں تک نہیں بلکہ تحقیق کرنے کے بعد وہ اپنی تحقیق کو منظر عام پر بھی رکھتے.
لیکن ان کا ہمیشہ بریلی شریف میں مطالبہ بھی ہوتا رہا، لیکن حضور تاج الشریعہ کی زندگی میں کبھی کسی کی یہ جرأت اور ہمت نہیں ہوئی. کتاب تو لکھ دی، چھپوا بھی دی، منظر عام پر آ گئی، لیکن کسی کے اندر یہ ہمت نہیں ہوئی کہ حضور تاج الشریعہ کے سامنے جا کر کے بیٹھ کر کے اپنی باتوں کو ثابت کرے. کسی کے اندر یہ جرأت نہیں ہوئی کہ حضور تاج الشریعہ کے سامنے اپنی بات کو ثابت کر سکے، اور نہ ہی کسی کے اندر یہ جرأت پیدا ہوئی کہ حضور تاج الشریعہ کی ایک دلیل یہ کہ حضور تاج الشریعہ کے علم کا. اور ایک بات بتاؤں، ایک آخری بات، وقت بہت زیادہ ہو گیا، صرف ایک آخری بات بتاؤں گا کہ ہر دور میں بہت سارے فتنوں نے جنم لیے، ہر دور میں کتنے جنم لیتے رہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے کچھ برگزیدہ بندوں کو پیدا فرماتا رہا اور وہ اس فتنے کا خاتمہ کرتے رہے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد ایک فتنہ پیدا ہوا جو کہ حدیثیں گڑنے لگے. اس کے مقابلے میں اللہ نے اپنے کچھ برگزیدہ بندوں کو پیدا فرمایا. انہوں نے جم کر کے ان کا مقابلہ کیا اور ان کے تمام ناپاک منصوبوں کو اور ان کی تمام ناپاک سازشوں کو خاک میں ملا کر کے رکھ دیا. پھر اسی طریقے سے زمانہ آگے بڑھتا گیا، فتنے جنم لیتے رہے. فتنے کے خاتمے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے برگزیدہ بندوں کو پیدا فرماتا رہا. اسی طریقے سے اور زمانہ آگے بڑھا تو ایک وقت ایسا آیا جس کی تفصیل بتانے کی ضرورت نہیں ہے، میں مختصر میں بات کو سمیٹوں گا. ایک وقت ایسا آیا کہ جب یہ دیوبندیت اور غیر مقلدیت اور وہابیت جب اس فتنے نے جنم لیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اعلیٰ حضرت کے قلم کے اندر وہ قوت عطا فرما دی تھی کہ اعلیٰ حضرت نے وہ قلمی جہاد کیا کہ آج تک پورا نجد اعلیٰ حضرت کے قلم سے گھائل ہے. اور اعلیٰ حضرت نے ایسا زلزلہ برپا کیا کہ آج تک اس کی دھمک ان کے دارالعلوم کے اندر محسوس کی جاتی ہے. پھر اس کے بعد ایک فتنہ اٹھا نسبندی کا، تو اس نسبندی کے فتنے میں بھی ان سارے لوگوں نے، نجد والوں نے دارالعلوم دیوبند سے اس وقت بھی جواز کا فتویٰ آیا تھا کہ نسبندی جائز ہے، لیکن حضور مفتی اعظم ہند کی زبان کے اندر اللہ نے اس وقت وہ تاثیر عطا فرما دی تھی کہ حضور مفتی اعظم ہند علیہ رحمت و رضوان نے بخار کے تپتے ہوئے عالم میں برجستہ یہ اعلان کیا کہ نسبندی حرام ہے، حرام ہے، حرام ہے. اور اس فتنے کا خاتمہ حضور مفتی اعظم ہند کے ذریعے ہوا. لیکن ایک فتنہ جب اور حضور مفتی اعظم ہند کے زمانے کے بعد آیا، یہ فتنہ حضور اعلیٰ حضرت کے زمانے میں بھی تھا، یہ فتنہ حضور مفتی اعظم ہند کے زمانے میں بھی تھا، لیکن یہ اپنی باتوں سے لوگوں کو متاثر نہیں کر رہا تھا، اپنا غلط اثر لوگوں پر نہیں ڈال رہا تھا. لیکن اس فتنے نے حضور مفتی اعظم ہند کے زمانے کے بعد لوگوں کے اوپر اپنا اثر ڈالنا شروع کر دیا. اس کا یہ نظریہ تھا کہ جو رافضی ہو اسے بھی ایک کر کے چلو، جو خارجی ہو اسے بھی ایک کر کے چلو، جو ناستی ہو اسے بھی لے کر کے چلو، جو دیوبندی ہو اسے بھی ایک کر کے چلو، جو وہابی ہو اسے بھی ایک کر کے چلو، جو غیر مقلد ہو اسے بھی ایک کر کے اور ساتھ میں لے کر کے چلو. جب اس طریقے کے لوگ پیدا ہوئے، اس طریقے کے لوگوں نے اپنی بات لوگوں پر ڈالنی چاہیے، اپنی باتوں سے متاثر کرنا چاہا، تو اس وقت اللہ نے حضور تاج الشریعہ کی زبان کے اندر وہ تاثیر عطا فرما دی تھی کہ حضور تاج الشریعہ نے برملا ان فتنوں کا مقابلہ کیا اور یہ اعلان کیا کہ جو حضرت علی کی شان میں گستاخی کرے وہ ہمارا نہیں ہو سکتا ہے، جو حضرت عثمان غنی کی شان میں گستاخی کرے وہ ہمارا نہیں ہو سکتا ہے، جو فاروق اعظم کی شان میں گستاخی کرے وہ ہمارا نہیں ہو سکتا ہے، جو صدیق اکبر کی شان میں گستاخی کرے وہ ہمارا نہیں ہو سکتا ہے، جو صحابہ پر تبرہ کرے وہ ہمارا نہیں ہو سکتا ہے، جو حضرت امیر معاویہ پر لعن طعن کرے وہ ہمارا نہیں ہو سکتا ہے، اور اس سے پڑھ کر جو نبی کی شان میں گستاخی کرے قطعی طور پر کسی بھی طریقے سے وہ ہمارا نہیں ہو سکتا ہے. برجستہ حضور تاج الشریعہ نے ان صلح کلیوں کے سینے پہ چڑھ کر کے یہ اعلان کیا کہ صلح کلی نبی کا نہیں، سنی ہو سنی مسلم میں سچا نبی کے لیے، اور سنی بھی ہو اور ایک سچا مسلمان بھی ہو، یہ صفت کیسے پیدا ہوگی؟ تو اس کا بھی راستہ حضور تاج الشریعہ نے بتایا. یہ مسلک اعلیٰ حضرت سے قائم رہو زندگی دی گئی ہے اسی کے لیے.